الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ کچھ لوگ جنت میں پل صراط عبور کر لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ پل صراط عبور نہ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر جنت والے جنت میں سے دیکھ کر جہنمیوں کو آواز لگائیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کی سزا بھی ہوگی اور خوشی کا مقام بھی ہوگا۔ جنتی خود خوشی کا اظہار کریں گے، جہنمیوں کے لیے حسرت اور افسوس بڑھائی جائے گی۔ تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں کل آپ نے تفصیل سے سنا تھا ایک دیوار ہے، اس کو قرآن نے سورۃ حدید میں سور کہہ دیا اور یہاں اس کو حجاب کہہ دیا، اگلے جملے میں اس کو آراف کہہ دیا ہے۔ یہ تینوں ایک چیز ہیں۔ اسی کے حوالے سے آج کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور اس دیوار میں دروازے ہیں، اور دروازے شیشے کے۔ جنتیوں کو جہنمی وہ پار نظر آئیں گے، جہنمیوں کو پار جنتی نظر آئیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہوگا۔ یہاں آپ کے سامنے وہ بات آئی ہے، اور یہاں کچھ لوگ نہ جنت میں نہ جہنم میں اس دیوار کے اوپر ہوں گے، آراف پہ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، امید ہے اللہ داخل کر دے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر مختصر سی بات ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، کل کی آیت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک حجاب ہے، دیوار کا پردہ ہے۔ اور نمبر 2، اس دیوار کو حجاب کہہ کر کہا وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اس دیوار کے اوپر آراف پر، اوپر کی سطح کو آراف کہا جاتا ہے۔ آراف پر رجال، چند مرد ہوں گے، یعرفون، وہ پہچان لیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی چہروں کی علامتوں سے۔ آراف والے جنتیوں کو دیکھیں گے، او پار فلانا جنتی، فلانا صوفی صاحب ہے، فلانا دین والا ہے، فلانا دین والا ہے، سب کو پہچانیں گے۔ پھر وَنَادَوْا، پھر یہ آراف کے اوپر سے آواز لگائیں گے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، او فلانے، او میرے چچا، او میرے بھائی، او مولوی صاحب، او صوفی صاحب، اور کیسے آواز دے کر ان سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام کریں گے۔ یہ آراف کے اوپر ہوں گے، لیکن یہ کون ہوں گے؟ ابھی جنت میں نہیں گئے، جنتیوں کو سلام کریں گے۔ لم یدخلوها، ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ وہم یطمعون، اور وہ طمع کیے ہوئے ہیں، امید کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں داخل کرے گا۔ بس یہ کچھ باتیں کل آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ پل صراط پر ہر ایک کے گزرنا ہے،
اور کافر ایک دم جہنم میں گریں گے، منافق بعد میں گر جائیں گے، اعلیٰ قسم کے نیک لوگ اپنے اعمال کی سواریوں پر پل کو پار کر دیں گے۔ اعلیٰ قسم کے لوگ، اعلیٰ میں مختلف طبقات ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پل کو عبور کرنے کے لیے ایسے بھی ہوگا کلمح البصر، آنکھ کے جھپکنے کی مقدار پار چلے جائیں گے، یہ انبیاء ہوں گے۔ اور آگے ان کے نور، ایمان والا نور کل آپ نے سنا، آگے دائیں طرف اعمال کا نور ہوگا، بہت جا رہا ہوں گے۔ اور بعض ایسے ہوں گے جیسے بجلی کی طرح جائیں گے، اور بعض ہوں گے گھوڑے کی طرح، بعض اونٹ کی چال، بعض اس سے دھیمے، بعض اس سے دھیمے، لیکن جس کا ایمان اندر مضبوط ہے، اللہ ہم سب کو مضبوط ایمان نصیب فرمائے۔ لچک والی باتیں نہ ہو، ٹھوس، اللہ کی ذات برتر ہے، وہ ایمان باہر جب آئے گا اور ادھر نماز مضبوط، روزہ مضبوط، قرآن مضبوط، یہ شعائیں لگیں گی نا، اس پل کے اوپر سے یہ نور اتنا اثر ہے قرآن والا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نیچے جہنم پکار پکار کر کہے گی اسرا اسرا، جلدی جا جلدی جا، امشی گزر جا گزر جا، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى لَهَبِي، تیرے نور نے، تیرے ایمان کے نور، اعمال کے نور نے میرے شعلے ٹھنڈے کر دیے۔ واللہ ہمیں یہ نور نصیب فرما۔ یہ قرآن معمولی کتاب تو نہیں ہے، یہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی کتاب بڑی ہے، اس کا بڑا اثر ہوگا، جہنم دبک جائے گا اس کے آگے۔ اللہ ہمیں اس سے جڑنا، اس سے تعلق نصیب فرمائے۔ تو جہنم پکار کر کہے گی اسرا اسرا، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى لَهَبِي، تیرے نور نے میرے شعلے ٹھنڈے کر دیے، میں پریشان ہوں۔ اللہ، کلام الہی کا اثر سب پہ غالب ہے۔ کبھی کبھی ویسے ہم قرآن کو چھوڑ کر کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی یہ سہارا کبھی وہ سہارا۔ اور خدا کا بندہ قرآن سے جڑ جائے، اس سے بڑی طاقتور چیز کہاں ہے؟ بڑی طاقت والی ہے۔ اور جب یہ لوگ پار چلے جائیں گے تو یہ تو گئے جنت میں، کچھ کمزور گر جائیں گے، وہ کل آپ نے سنا جہنم میں ہے۔ جن کی نیکیاں اچھی وہ نیکیوں پہ سوار جنت میں، جن کی نیکیاں نہیں تھیں گناہگار مسلمان وہ جہنم میں، منافق بھی گر جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں، یہ موٹی دیوار ہے، اس کو حجاب کہا، آراف کہا، کل میں نے سورۃ حدید کے حوالے سے ذکر کیا، سور کہا، بڑی دیوار۔ کچھ اس دیوار کے اوپر ہوں گے، تو جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ جنت میں، جن کا نیکیوں کا پلڑا کمزور وہ جہنم میں، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر آراف پہ رک گئی۔ بھائی جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ جنت میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جائیں گے نا، پلڑا بھاری نہیں ہے، جہنم میں نہیں گئے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جہنم میں جائیں گے۔ برائیوں والا پلڑا بھی بھاری نہیں، جہنم سے بھی بچ گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری نہیں، جنت بھی نہیں گئے، آراف پہ رک گئے۔ یہ بڑی دیوار ہے آراف، یہ نیچے اس کو حجاب کہہ دیا، سور کہہ دیا، اور اوپر کس کی سطح کو آراف کہتے ہیں۔ کتنی چوڑی ہے؟ توبہ توبہ، فرمایا 40 سال کی مسافت ہے، اتنی بڑی چوڑی دیوار، ادھر جنت ادھر جہنم۔ فَضَرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، یہ دیوار ہوگی جنت اور جہنم میں، اور دروازے ہوں گے، لہو باب، دروازے شیشے کے۔ جنت کی مہک ادھر نہیں آئے گی، جہنم کی لو ادھر نہیں جائے گی، یہ شیشہ بند کر دے گا، لیکن ادھر جنتیوں کو جہنمی نظر آئیں گے، جہنمیوں کو جنتی ادھر نظر آئیں گے، اور ٹہل رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قسم کی جنتیوں کے لیے لذت، ماشاءاللہ او فلانا وہ پڑا ہوا، اللہ نے ہمیں سے بچائے، شکر شکر شکر۔ اور جہنمی بیچارے دیکھ کر، او میرے ساتھ محلے میں رہتا وہ پار چلا گیا ہے، میں اس کو بیکار سمجھتا تھا، ہم اس کو یہ کہتے تھے، یہ کہتے، یہ تو گیا جنت میں، اس کو اور حسرت بڑھے گی، اس کی تکلیف بڑھے گی۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ اور اسی لیے کل آپ نے سنا جنتیوں نے آوازیں دی تھیں جہنمیوں کو، اپنی خوشی کا اظہار کیا اور ان کو حسرت دلائی تھی۔
اس آراف پہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے یہ کہا رجال یعرفون کلم بسیماہم، اس آراف پہ وہ لوگ ہیں نیکی برائیوں والے برابر ہیں، لیکن جنت والوں کو بھی پہچانتے ہیں، کس سے؟ بسیماہم، ان کے چہرے کی علامتوں سے۔ نماز کی وہاں علامت، قرآن کی ایک علامت، روزی کی علامت، صدقات زکوٰۃ کی علامت ہے، کہیں گے او ہمارا فلانا رشتہ دار ہے، لیکن نماز کی وجہ سے دیکھو چہرے پر علامتیں، یہ جنتی، وہ پار کھڑا ہے، ہمارا دوست فلاں کھڑا ہے، یہ پہچانیں گے، اور پہچان کر آراف کے اوپر سے ان کو آواز دیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، او جنتیوں، آوازیں دیں گے ان سلام علیکم، تمہیں سلام ہو۔ یہ کافی بچ گئے، ان کو جہنمی نظر آئیں گے، جب ادھر دیکھیں گے توبہ 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 توبہ، اللہ اس سے بچا، اللہ اس سے بچا، یہ کہیں گے ہم بڑی جنت میں ہیں جہنم کو دیکھ کر۔ لیکن ادھر جنتیوں کو جب اس کنارے پہ دیکھیں گے جا کر، کہیں گے ان کو کہیں گے السلام علیکم، تم مزے میں ہو، اور لیکن لم يدخلوها، ابھی یہ جنت میں داخل، وہم یطمعون، ان کو امید ہے اللہ ہمیں داخل کرے گا، ابھی روکا ہوا ہے۔ یہ آراف پہ ہوں گے نیکی بری والے، اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے۔ نمبر 2 حدیث میں ایک یہ آ گیا ہے آراف پہ یہ لوگ ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے اس آراف پہ عجیب نظام ہوگا۔ دنیا میں ہم کہہ دیتے ہیں اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ایک آدمی کے ذہن میں آئے گا میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا آدمی تھا، بنی اسرائیل کی لمبی لمبی عمریں تھیں، اور بے ریا عبادت کرنے والا 350 سال بے ریا عبادت کی ہے۔ کہا میں زبردست ہوں، لیکن وہ رک گیا راہ پر، کہنے لگا مجھے داخل نہیں کیا۔ رب نے کہا میری اتنی عبادت تھی، اتنی عبادت۔ یہ عبادت پہ گھمنڈ بھی برا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ اللہ کل آپ نے سنا تھا، یہ سب کس کی توفیق ہے؟ پرسوں کے درس میں سنا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ جنت میں پہنچانا اللہ کی توفیق سے تھا، نماز میں پہنچانا اللہ کی توفیق سے تھا، قرآن پہ بٹھانا اللہ کی توفیق سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے گھمنڈ نہیں ہے، جنتی بھی گھمنڈ نہیں کریں گے۔ اب جس وقت یہ گھمنڈ نہیں کریں گے تو اس کو گھمنڈ تھا 350 سال کی عبادت کا، رب نے فرشتوں کا روک دو اس کو آراف پر، اس کے گھمنڈ کا پتہ کرتا ہوں میری۔ اب آراف پہ رکا ہوا میری اتنی باتیں جی، اللہ نے کہا روک دو اس کو۔ فرشتوں کو کہا اس کو جنت کے کنارے سے جہنم والے کنارے کی طرف لے جاؤ۔ جہنم والے کنارے کی طرف فرشتے لے کر ادھر سے لگی لو، گرمی، حرارت، پسینہ نچڑنے لگا، ہائے پیاسا، ہائے پیاسا، ہائے مر گیا، پانی پانی پانی۔ اللہ نے فرشتہ بالٹی دے کر اور گلاس دے کر بھیج دیا۔ نہیں روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں پانی والے، وہ گلاس پکڑا ہوتا ہے 10 روپے کا گلاس، 10 روپے کا گلاس، تو اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ اس نے فرشتوں کو کہا ٹھہرو ٹھہرو، میں پیاس سے مر گیا ہوں، اوے اللہ کا بندہ پیالہ مجھے دے۔ اس نے کہا پیالے کی قیمت دے سکتا ہے؟ مفت میں تو نہیں ہے، قیمت؟ کہا کیا قیمت؟ وہاں کرنسی نہیں چلے گی، یہ ڈالر جس پہ ہم نخرہ کرتے ہیں یہ نہیں چلے گا، یہ ریال یہ پاؤنڈ نہیں چلیں گے، یہ روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں اعمال چلیں گے، اعمال کی فکر کرو۔ وہ کہے گا اعمال دے دو، اعمال کتنے اعمال دوں؟ کہا 500 سال کی بے ریا عبادت دے دو، ایک پیالہ پانی کا ہے۔ اس نے کہا تیری خیر ہو گئے، اور رعایت کر رعایت کر رعایت کر، میرے پاس تو 350 سال بے ریا عبادت ہے، جاؤ نہیں دیتا ہوں، سودا نہ بنا۔ پھر فرشتے چکر لگا کر اس کو آگے سے گیا، وہی فرشتہ آگے کھڑا، اور زیادہ پیاس لگ گئی، وہ منتیں کرنے لگا خدا کے لیے رحم کرو، خدا کا بندہ دے دو، میں تڑپ گیا ہوں، میں جل گیا ہوں، میرا اندر باہر آ رہا ہے پیاس سے۔ اس نے کہا پھر؟ کہا 350 سال ہے اور کچھ بھی نہیں، میرے پاس ہی کچھ ہے، کچھ رحم کر، کچھ رحم کر، اللہ بھی رحم کرتا ہے، تو بھی کر۔ فرشتے نے کہا مجھے 350 سال کی عبادت، مجھے تو یہ لو پیالہ۔ پیالہ پیا، اس کو ٹھنڈ پڑی، رب نے فرشتوں کو کہا لے آؤ اس کو۔ لایا جس وقت ادھر، کہا ہاں حساب دے، کیا کیا دنیا میں بھیجا تھا، لمبی عمر دی تھی، یا اللہ 350 سال بے ریا عبادت کی، کسی کو نہیں بتایا، پتا تھا دریا کے کنارے پہ تھا، روایت لمبی ہے،
اللہ نے کہا وہ ایک پیالے میں دے کر آ گیا تو میرے دنیا میں کتنے پیالے پیے مجھے حساب دے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ گھمنڈ کسی چیز پہ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کھلاتا بھی وہ، پلاتا بھی وہ، ہماری کیا یہ سیدے کیا چیزیں اس کے سامنے۔ جب کہا مجھے حساب دے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ کتنے پیالے پیے، ہر پیالے کا حساب دیں۔ کتنے کھانے کھائے، ہر کھانے کا حساب دیں۔ کتنے سانس لیے تھے، سکون سے حساب دے دیں۔ اللہ، دمے والے مرضوں سے پوچھو سانس لینا مشکل ہے، ہم آرام سے سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کی معمولی نعمتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے حساب دے دو ہر ایک نعمت کا۔ اس وقت شرمندہ ہو گیا، اللہ بس میں اعمال کے زور سے نہیں جا سکتا ہوں، اللہ تو اپنا فضل کر دے۔ اچھا فضل مانگتا ہے، اچھا پھر فضل دیتا ہوں۔ اوتی من یشاء فضلی، جس کو میں چاہتا ہوں فضل دے دوں تو کیا ہے، جا تجھے میں نے معاف کر دیا اپنے فضل سے، تو نے فضل مانگے ہیں۔ حساب میرے سامنے نہیں چلتا ہے، میری نعمتیں چلتی ہیں۔ یہ آراف پر یہ نظام چلے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آراف پر چلتے ہوئے بعض لوگ گزر رہا تھا، بیچاری کی نیکیاں بدیاں، آراف پر جانے والا تھا، پھنسا ہوا تھا۔ ادھر سے ایک بندہ جا رہا ہے عالم، اس نے دوڑ کر اس کو پکڑے گا، پکڑنے کی کوشش کرے گا، وہ تو اندر ہے، مشکل ہے۔ وہ کہے گا یہ بندہ مجھے پکڑنا چاہتا تھا، کوئی طلبگار ہوگا، رک جائے گا۔ ہاں بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی بات قریب آ کر سنو۔ جی سنتا ہوں جی۔ بازو سے پکڑے گا، خدا کے لیے لحاظ رکھ، تو مجھے نہیں جانتا؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں، نیکی شیکی میرے پاس نہیں ہے، لیکن فلاں جگہ میں رہتا تھا، اس علاقے میں عالم ہونے کے ناطے سے آپ کا نام چلتا تھا کہ آپ عالم ہیں، میں نے آپ کے علم کی قدر کر کے آپ کو ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا، آج میری سفارش تو کر دو نا۔ اللہ، وہ عالم کہے گا اچھا علم کی قدر کی تھی یا دکھلاوا؟ نہ میں نے علم کی قدر کی۔ فرمایا علم تو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے علم کی قدر کرنی اچھی چیز ہے۔ اللہ کے سامنے وہ عالم کھڑے ہو کر یا اللہ بندے کی میں سفارش کرتا ہوں، علماء کو سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا جا اس کو جنت میں لے، ایک پیالے کے اوپر جنت میں بھیج دیا۔ یہ آراف سے اٹھا کر بندے ادھر جائیں گے، یہ ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن ان کو امید ہے، اور بندے پہچانیں گے وہاں پر، کلم یعرفون کلم بسیماہم، ہر ایک کو پہچانیں گے، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، اور اپنے مطالبے کریں گے۔ تو یہ آراف پہ ہوں گے، نیکی بدی والے، برابری والے۔ اور ابن مردویہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت لائی ہے، میں نے سورت کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا۔ اس جنت میں تو نیکیوں والے چلے گئے، اور جن کی نیکیاں نہیں جہنم میں پھنس گئے، برائیوں والے۔ آراف پہ وہ طبقہ بھی ہوگا، توجہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آراف میں وہ ہوگا جو بندہ نیک ہے، اعلیٰ درجے کا نیک ہے، اعلیٰ درجے کا نیک ہے، اور دین کے لیے محنت کرنے والا بھی ہے، دین کے لیے جان دینے والا بھی ہے، اور دین کے لیے جان دے کر شہید بھی ہو گیا ہے، لیکن والدینوں کی اجازت کے بغیر جہاد پہ گیا، شہید ہو گیا۔ والدینوں کے رتبے کا لحاظ نہیں کیا ہے، والدین کے مقام کو نہیں پہچانا کہ والدین کون ہوتے ہیں۔ جہاد ٹھیک ہے، نیکی ٹھیک ہے، دین ٹھیک ہے، والدین کی اجازت ضروری ہے۔ اب یہ بغیر اجازت کے گیا ہے، اللہ اس کو آراف پہ روک دے گا، جنت میں نہیں جا سکتا ہے، والدینوں کا حق روکا ہوا ہے تو نے۔ اچھا جی جہنم میں، وہ بھائی شہید ہے، جہنم میں کیسے جائے؟ شہادت جہنم میں جانے سے روکے گی والدین کی عدم اجازت، والدین کی عدم رضا سے گیا جہاد پر، وہ اس کو جنت جانے روک دے گا، رک جا رہا پر۔ اور آج کل ہمارا حال، والدین کو پوچھو ہی نہیں، وہ والدین ویسے ہی ہیں جی، چھوڑو، یہ دین تو دور ہے، دنیا کے لیے والدین کو نہیں پوچھتا ہے، کسی کھاتے میں نہیں ڈالتا ہے۔ ارے اعلیٰ دیندار بھی والدین کی رضا کے بغیر دین کا کام کرتا ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کا حکم ہے والدین کی، وہاں اطاعت بھی ہے،
والدین کی رضا کا بھی نظام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کا مرکزی گیٹ ہے، وَإِنَّ أَبَا أَوْسَطُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، یہ والد جنت کا مرکزی گیٹ ہوتا ہے۔ والد مرکزی گیٹ ہے، ماں کا درجہ تو والد سے بھی آگے کا ہوتا ہے۔ فرمایا تیری مرضی اس گیٹ کو ضائع کر، تیری مرضی اس گیٹ کی حفاظت کر، اطاعت کر کے جا، گیٹ محفوظ ہے، جا پار جائے گا، اطاعت سے ادھر ادھر ہوگا پھنس جائے گا، اللہ بچائے۔ اور آج کل جو مادر پدر آزاد آ گئے ہیں، لڑکے مانتے ہی نہیں ہیں کسی کی بات۔ علماء پریشان آ گئے ہیں کہ اس طوفان کو کیسے نمٹائیں۔ علماء فکر والے ہیں، کہتے ہیں یہ طوفان بچتا نظر نہیں آتا ہے، ہر نئی نسل والدین سے آزاد، علماء سے آزاد، استاد سے آزاد، بربادی آ گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس بربادی سے بچائے۔ جبکہ آراف پہ یہی لوگ ہوں گے۔ شہید ہونے والا دین کے لیے والدین کی اطاعت نہیں کی، خراب ہو جائے گا۔ اور فرمایا ان رضا الرب فی رضا الوالد، وہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، والد کو راضی کر کے نیکیاں کر، رب راضی۔ وَإِنَّ سَخَطَ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ معاشرے کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں آراف پر، آگے اسی کے ساتھ مزید بات چلے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزا اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہو چکے ہیں تحفے کی شکل میں ان کی روح تک اس قرآن کا ثواب پہنچا۔ قرآن بڑی برکت والی کا بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ سارے اعزا اقارب کو اس کا تحفے کی شکل میں ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ اس راستے کی تیاری اور فکر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کی ان کی شفا کا ذریعہ فرما، ان کے تیمارداروں سے بھی رحمت کا معاملہ فرما۔ ہمارے نمازی ساتھیوں نے دو تین نے کہا بھائی مختار صاحب بیٹھے ہوئے ان کے بنوئی شدید بیمار ہیں، دعا فرما اللہ ان سے عافیت کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کو سکون اور چین نصیب فرمائے، بے سکونی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ غیب سے مدد و نصرت کے فیصلے سب کے حق میں فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔